اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ سورہ البقرہ کی تفسیر کی تکمیل کے بعد آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے آغاز میں واقع مکی اور مدنی صورتوں کے پہلے گروپ میں مدنی صورتوں کے جو جوڑے آئے ہیں، ان میں سے پہلے جوڑے کی پہلی صورت سورہ البقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح تفسیر کی ہم تکمیل کر چکے ہیں، اور اب ہمیں اس جوڑے کی دوسری صورت آل عمران کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ دو چیزوں کے مابین جوڑا ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت یا ریزیمبلنس بھی ہو، لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور یہ فرق ایسا ہو جو ایک دوسرے کے لیے تکمیلی نوعیت کا ہو، کمپلیمنٹری ہو، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہی نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ سورہ البقرہ اور آل عمران میں مشابہت کے نمایاں پہلو یہ ہیں کہ دونوں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کی ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ پھر یہ کہ دونوں کے اختتام میں بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ سورہ البقرہ کے اختتام پر وارد آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کی آخری آیت کو قرآن حکیم کی عظیم ترین دعاؤں میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے جو 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر جیسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورہ البقرہ بھی سورۃ الامتین ہے، یعنی 2 امتوں سے خطاب اور گفتگو کر رہی ہے، اور یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں گفتگو۔ تو گویا اس طرح اہل کتاب سے گفتگو کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود اہم تر طبقہ تھا، اور دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، خواہ تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں۔ دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے، جن کا تذکرہ سورہ البقرہ میں بہت کم آیا ہے، لیکن سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب انہی سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسے سورہ البقرہ کے ابتدائی 4 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ میں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا ہے، جبکہ یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، اور ابتدائی 32 آیات کے بعد 31 آیات میں خاص طور پر نصارہ سے براہ راست خطاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، ان کی اصل حیثیت کیا تھی، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حصے میں یہ مضامین شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن شروع کی یہ جو 32 آیات کے بعد جو 31 آیات ہیں، ان پر مشتمل جو ہے یہ حصہ ہے، یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ نجران عرب کے جنوب میں یمن کی جانب ایک بستی تھی، اور وہاں عیسائی آباد تھے۔ وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور پادری کوئی 70 آدمیوں کا ایک وفد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور وہ لوگ کئی دن وہاں مقیم رہے۔ انہوں نے بات پوری طرح سمجھ بھی لی اور خاموش بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی بات نہیں مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شدت کے ساتھ تردید نہیں کی اور اسے قبول بھی نہیں کیا۔ اور سورہ آل عمران کی یہ 31 آیات نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے طور پر نازل ہوئی۔
ایک اہم بات یہ کہ سورہ البقرہ میں ایمان کی بات کی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں بات کی گئی ہے اسلام کی۔ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام اس کی عملی تنفیذ اور اطاعت کا نام ہے، کہ عملی نفاذ کا نام ہے کہ دیکھو اگر تم یہ مانتے ہو تو اس پر یوں عمل کر کے دکھا دو، اور صرف انفرادی زندگی میں نہیں، اجتماعی زندگی میں بھی۔ تم توحید اور رسالت اور فلاں فلاں پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اب ان ساری تعلیمات کو عملی زندگی میں لے آؤ، اجتماعی زندگی میں لے آؤ، اللہ کی حکومت میں داخل ہو جاؤ، دین نے جو نظام اور شریعت دی ہے اس کو نافذ کرو۔ یہ سب ہمیں آل عمران میں ملتا ہے، اور سورہ آل عمران میں یہود، نصارہ اور غیر مسلمین سے پیش آنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ البقرہ ابتدا ہے اور سورہ آل عمران اس کی تکمیل ہے۔ اگر سورہ البقرہ اجمال ہے تو سورہ آل عمران اس کی تفصیل ہے۔ سورہ البقرہ بدر کے نتائج کو سمیٹ رہی ہے اور سورہ آل عمران غزوہ احد پر تبصرہ کر رہی ہے۔ وہاں غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو کچھ کمزوریاں ہو گئیں، کچھ غلطیاں ہو گئیں، ان کے ازالے کے لیے ان کی پوری اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے، اور بغیر رو رعایت کے سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے کے نہیں تھے۔ اس طرح پوری تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے۔ اس میں یہود کے ساتھ بھی معاہدے کی گفتگو آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بنو نذیر اور بنو قینقاع کا اخراج ہے۔ غزوہ احد میں جو منافقین کا عمل ہے اس کے بارے میں بیان ہے، اور مجموعی طور پر جو مسلمانوں کی تربیت ہے اس میں اس کا ذکر نظر آتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر تو الفاظ بھی وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے، جیسے سورہ البقرہ کے آیت 136 میں فرمایا گیا، اے مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا۔ بالکل یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی دونوں صورتوں میں ملتا ہے۔ یہود کے بارے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ والی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے، ذرا ترتیب کا فرق ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی جس کو زوجیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی 10% کا فرق بھی ہوتا ہے، اور وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے جمع ہونے سے کسی مقصد کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، لیکن جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے اندر فرق ہے۔ البتہ دونوں کے ملاپ سے جو مقصد ہے وہ افزائش نسل حاصل ہو رہا ہے، جو یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبت زوجیت قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر بتمام و کمال موجود ہے۔ البتہ اس ضمن میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معنی، اضافی علم، اضافی معرفت اور اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کا نام دیا ہے، یعنی دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ سورہ آل عمران میں ایک موضوع محکمات اور متشابہات کا ہے کہ اللہ کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک محکمات ہیں، بڑی پکی اور سیدھی بات جو ہر ایک کی بات میں سمجھ آ جائے، جیسے 2 + 2 4 ہوتا ہے کہ توحید ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ مثلا نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، سیدھے سیدھے پکے پکے احکام، یہ محکمات ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں گفتگو اس انداز میں کی جائے کہ ذرا تشبیہ اور تمثیل کا انداز ہو۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ماورائے طبیعیات ہوتے ہیں، ہماری جو ایک فزیکل انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کا وجود، فرشتوں کا وجود، آخرت، جنت، جہنم، اب یہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں
بتایا ہے۔ اب ایک حد تک اس کا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، یا فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایک تصور بنتا ہے، تو اگر اس تصور کو اس حد تک قبول کر لے جیسے اللہ نے دیا ہے تب تو خیریت رہتی ہے۔ اگر اس کو آپ مزید کریدنا شروع کر دیں اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اسی کافی نہ سمجھیں، اس میں آپ مزید آگے اپنے تصور کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں، اپنی طرف سے اس میں آپ بیان بازی شروع کر دیں، تو پھر آپ متشابہات کی ایسی وادی میں جا پھنستے ہیں جہاں ایک مسئلہ تو حل نہیں ہوگا مگر 100 مسئلے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا محکمات اور متشابہات 2 قسم کی آیات ہیں۔ جو لوگ صحیح ذہن ہوتے ہیں، ذوق فضول نہیں رکھتے، وہ اتنی سی بات پر قناعت کر لیتے ہیں جو اللہ نے بتا دی ہے، اور جو اس سے زیادہ کھود کرید کرتے ہیں وہ ایک تو خود پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور ایسی باتیں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ متشابہات ہی کا میدان ہے جو فرقہ واریت کا باعث ہے اور تمام فرقوں کی بنیاد بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ کتنی بشریت تھی اور کتنا نور تھا؟ یہ سب متشابہات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ علم غیب کتنا تھا؟ ذاتی تھا، عطائی تھا، کیا کیا تھا، کیا کیا نہیں تھا؟ اصل یہ ہے کہ جتنا لکھا ہوا ہے اتنا مان لو اور بس۔ تو اس سورہ کے آغاز میں ہی متشابہات اور محکمات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ایک اہم موضوع اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اتباع رسول کا موضوع بھی ہے، اور ایک موضوع بقول مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قومی نظریے کا بھی آ رہا ہے کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دنیا میں 2 ہی جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، کافر یا مومن۔ دنیا میں صرف 2 قومیں، تیسری قوم کوئی نہیں۔ ایک اللہ والے، ایک شیطان والے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے اور دوسرے ایمان نہ لانے والے۔ وحدت ادیان کچھ نہیں ہے۔ اب ایک بہت اختصار کے ساتھ ہم نے سورہ آل عمران کی بعض باتیں ان کا ذکر کر دیا ہے اور ہلکا سا تعارف بھی ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے نشست سے سورہ آل عمران کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔